إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی ہے اس کا دوسرا حصہ شروع کریں گے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اب مسلسل 6 رکوع غزوہ احد کی لائیو کمنٹری ہے. اور یہ 60 آیات پر مشتمل پورشن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی غلطیاں جو غزوہ احد میں فتح کے بعد شکست کا باعث بنی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے مسلمانوں کی اصلاح فرمائی ہے. تو غزوہ احد جو ہے اس کا پس منظر بھی سن لیں. 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا تھا جس کا ڈیٹیل ذکر سورۃ الانفال کے اندر آئے گا. اس کے اندر کافروں کو بڑی بری شکست ہوئی تھی. 70 کے قریب ان کے سردار قتل ہو گئے تھے, 70 کے قریب قیدی بنائے گئے تھے. اب کفار نے 1 سال کی محنت کے بعد یہ پلان کیا کہ مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لیا جائے. چنانچہ غزوہ احد جو ہے وہ احد پہاڑ کے مقام کے پاس ہوا. یہ مدینہ شریف سے تقریباً 4-5 میل کے فاصلے پر ہے اور روضہ شریف سے سامنے نظر بھی آتا ہے احد پہاڑ. تو کفار مکہ نے 3000 کا لشکر تیار کیا, مکمل طور پر گھوڑوں سے اسلحے سے لیس, اور ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام علیہم رضوان سے اپنی غزوہ بدر والی شکست کا بدلہ لیں. ابو سفیان اس وقت کافروں کا لیڈر تھا, بعد میں وہ صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن اس وقت تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا. ابو جہل کے مر جانے کے بعد ابو سفیان کو کافروں نے یونانیمسلی ایگریڈ کرتے ہوئے اپنا سردار چن لیا اور 3 ہجری کے اندر وہ 3000 کا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے مدینہ کا دفاع کرنا چاہیے. لیکن کچھ نیو مسلمز ایسے تھے کہ جن کی خواہش تھی کہ ہمیں شہادت ملے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی ضد کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ شریف سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے کھلے میدان میں جا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ خواہش نہیں تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے مشورے کا پاس کرتے ہوئے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم نکلیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے گھر سے سرہ پہن کر نکلے. تو صحابہ کرام جو دوربین تھے اور دور اندیش تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ آج کوئی معاملہ سخت ہونے والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے زرہ پہن کر نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ صورتحال دیکھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے وہ لوگ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم باہر جا کے لڑتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی مرضی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نکلے اور پھر وہ اپنا ارادہ ترک کر دے. تو اب ہم اوپن میدان احد میں ہی جا کر ان سے لڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان اور باقی جو آپ کے جو ساتھی تھے ان کو لے کر نکلے. لیکن راستے میں ہی عبداللہ بن ابی جو منافق تھا
300 लोग उसकी तरफ से भी शरीक थे। ऊपर से तो वो कलमा को मुसलमान था, अंदर से मुनाफिक था। अल्लाह ताला ने उसकी मुनाफिकत जाहिर करनी थी, तो वो शख्स अपने 300 लोग लेकर रास्ते में ही अलग हो गया और पीछे बच गया मुसलमान 700 और काफिर 3000। अब 1000 की नफरी में से 300 का कम हो जाना, तकरीबन 1/3 लोगों का ही कम हो जाना है। तो उनके इस अमल की वजह से सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से भी 2 गिरोह ऐसे थे, बनु सलमा और बनु हारसा, उनके भी हौसले पस्त हुए और वो भी मैदान जंग से भागने लगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मजबूत किया। उसका जिक्र आ जाएगा आगे चलकर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 का लश्कर लेकर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैदान जंग का मुशाहदा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विजन के जरिए चीज मुलाजा फरमाई कि वहां पर एक पहाड़ी है और पहाड़ के बिल्कुल सामने छोटा सा एक टीला है। उस टीले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों की ड्यूटी लगाई सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रिक्टली फरमाया कि तुम देखो कि हमारी तिक्का बोटियां चील कव्वे ले गए हैं, तुमने तब भी टीला नहीं छोड़ना मेरे हुक्म के बगैर। इतनी सख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ताकीद फरमाई, जो मर्जी हो जाए तुम 50 लोगों ने यहां से नहीं हटना। क्योंकि वो उस टीले पर मामूर थे कि जिसके पीछे से दूसरा रास्ता आता था। इस बात का खदशा था कि काफिर अपनी फौज को 2 हिस्सों में डिवाइड करके पीछे से लाकर मुसलमानों को चक्की के 2 पाटों के दरमियान पीस सकते थे। सामने से भी काफिर, पीछे से भी काफिर आ सकते थे और मुसलमान दरमियान में, जो बाद में हो भी गया। लेकिन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को उस वक्त तावील की गलती लगी। उन 50 में से सिर्फ 15 के करीब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अब्दुल्ला बिन जुबैर का हुक्म माना। बाकी 35 लोगों ने मुतर्रा छोड़ दिया जब उन्होंने देखा कि काफिर जो है वो शिकस्त खुर्दा होकर भाग गए हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे से आवाजें उनको देते रहे, तो वो कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था शिकस्त की सूरत में, तो अब तो मुसलमानों को फतह हो गई है। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको बार बार कहते रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बगैर हमें यहां से नहीं हटना चाहिए। लेकिन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उन 50 में से 35 ने क़ियास और इज्तिहाद किया अपना। और हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि क़ियास और इज्तिहाद हमेशा सही नहीं होता। सहाबा इकराम से अगर इस मामले में गलती हो सकती है तो बाद के लोगों से भी गलती हो सकती है, लेकिन 15 का इज्तिहाद सही था। तो बस वही हुआ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में सहाबी बने। उस वक्त वो काफिरों के कैवलरी के सरदार थे। कैवलरी कहते हैं कि घोड़ों का जो दस्ता था उसके सरदार थे। उन्होंने ये मंजर देख लिया कि मुसलमानों ने मुद्दरा छोड़ दिया है, तो उन्होंने कहा कि अभी शिकस्त हमारी फतह में बदल सकती है। वो अपने घोड़सवारों को लेकर पीछे से मुसलमानों पर हमलावर हुए और फिर उस वक्त मुसलमानों के 70 के करीब सहाबा इकराम शहीद हो गए। इसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर जख्म आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों की ताब न लाकर बेहोश हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर भी मशहूर हो गई। इसका पूरा जिक्र इसके अंदर आएगा आगे चलकर। ये मैं एक उसका ब्लू प्रिंट पेश कर रहा हूं स्केच के तौर पे, ताकि हमें सारी बातें समझने में आसानी रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान मुबारक शहीद हुए और आपकी शहादत की खबर की वजह से मुसलमानों के हौसले मजीद पस्त हो गए और अक्सर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान मैदान जंग छोड़कर वहां से चले गए। ऐसा दहशत का आलम मुसलमानों के ऊपर पड़ा। चंद एक सहाबा इकराम के अलावा सब के सब लोग वहां से चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार कर सहाबा इकराम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जो चंद लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गज़वा उहद को अपनी पीठ पे लेते हुए गार में आपने पनाह ली। वो गार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ियारत की है मदीना शरीफ में, आज भी मौजूद है। गज़वा उहद का मुकाम भी मौजूद है और पहाड़ भी मौजूद है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहद से मोहब्बत करते हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मुहिब भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन पहाड़ है उहद पहाड़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पनाह ली और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे मुकाम पर चढ़ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब की वजह से और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के उस रोब की वजह से कि अब ये ऊंचे मुकाम पे ऊपर से अगर पत्थर मारे तो हम लोग हलाक हो सकते हैं, काफिर वहां से भाग गए।
اور بیچ میں انہوں نے ارادہ کیا واپس پلٹنے کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب مسلمانوں کا لشکر پیچھے روانہ کیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8-9 میل تک پیچھے گئے تاکہ کہیں کافر واپس نہ آئے، اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ پھر واپس نہیں آئے. تو اس کا سارے کا سارا جو ذکر ہے اس کے اندر اشارتاً موجود ہے. اب اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور جب صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ اپنے گھروں سے رخصت ہوئے، میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو قتال کے لیے ان کے مورچوں کو ترتیب دے رہے تھے، ان کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہر عمل سے واقف تھے. یہ کتنی تسلی والی بات ہے کہ جس رب کے لیے انسان اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اتر آئے اور وہ رب فرما رہا ہو کہ ہمارے علم میں سب کچھ، ہم دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو مورچوں پر بٹھانا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ وہ ہمت ہار دیں. یہ وہ دو جماعتیں جو میں نے بنیادی سکیچ میں بتایا کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 کا لشکر لے کر بھاگا، وہاں سے واپس مڑا، تو مسلمانوں میں سے بھی بنو سلمہ اور بنو حارثہ، اس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے، انہوں نے بھی تھوڑی کمزوری دکھائی اور انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم جنگ سے پلٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے دو گروہ جو کہ مومن تھے انہوں نے بھی بزدلی دکھائی. واللہ ولیہما، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا، اللہ نے ان کو دل کو ڈھارس بنائی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہو تو ظاہری اسباب انسان کو بزدلی پر کبھی بھی مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے مسلمانوں کی مدد کرنے پر قادر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مسلمانوں کو پاسٹ ہسٹری بھی یاد فرمائی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہاری مدد کی تھی بدر میں بھی جب تم بڑے کمزور تھے. اذلہ عربی میں کہتے ہیں کمزور کو. اردو میں جو ذلیل کا لفظ ہے وہ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا وہ شاہ اسماعیل دہلوی نے جو تقویت الایمان میں انبیاء کرام کی اور اولیاء کرام کی گستاخی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا ولی یا بزرگ ہو اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، وہ اس کی عبارت گستاخانہ ہے، کیونکہ اردو میں ذلیل لفظ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ میں اور وہ اس کے جو پیروکار ہیں اور اس کے ماننے والے اس کی جو جھوٹی وکالت کرتے ہیں اس آیت کے ذریعے. تو یہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں وسیلے کا اور مطلب ہے، اردو میں وسیلے کا مطلب اور ہے. تو اس نے اردو میں کتاب لکھی ہے. اردو میں ذلیل جو ہے نٹوریس ورڈ ہے، انبیاء اولیاء کے لیے لفظ استعمال کرنا صراحتاً توہین ہے. تو علماء دیوبند کے یہ بزرگ ہیں شاہ اسماعیل دہلوی، کیونکہ ارواح ثلاثہ میں شاہ اسماعیل دہلوی کے اوپر پورا چیپٹر اشرف علی تھانوی صاحب نے باندھا، ان کی کرامتیں لکھی ہیں. چند اہل حدیث بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اب اہل حدیثوں کو سمجھ آ گئی ہے، انہوں نے ان سے اعلان برات کر دیا. تو اس آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے وہ خباثت یاد آ جاتی ہے جو شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تقویت الایمان میں. تو وہ یہیں سے دلیل پکڑتے ہیں اس کے جھوٹے وکیل. تو میں نے بتا دیا کہ تم بدر کے اندر کمزور تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کی. فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندے بن سکو. تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. جو اللہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق دے گا اس کا شکر تم ادا کرو گے. غزوہ بدر کے اندر کیا تھا کہ کافروں کا 1000 کا لشکر، اس کے مقابلے میں صرف 313 مسلمان تھے، اور کمپیرزن ہے ہی کوئی نہیں تھا. مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں، ان کے پاس 1000 بندے 1000 تلواریں. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، ان کے پاس 100 گھوڑے. مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، کفار کے پاس 700 اونٹ تھے غزوہ بدر میں. تو اگر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں
تو مسلمان بہت کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان کافروں پر حاوی ہوئے اور 70 کے قریب کافروں کے سردار مارے گئے، 70 کے قریب جو ہے وہ قید ہوئے۔ اب اگلی آیات جو ہے اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ غزوہ بدر کے بارے میں اور کچھ کا غزوہ احد کے بارے میں، لیکن میرا بھی خیال ہے کہ یہ غزوہ احد کے بارے میں ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو 3000 کا فگر آیا ہے وہ اس چیز کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے، کیونکہ کافر بھی 3000 آئے تھے مقابلے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے احد کے میدان میں جب آپ فرما رہے تھے مومنین سے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے جو کہ اتارے جائیں تمہارے لیے؟ بلا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر شرط یہ ہے کہ تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةٍ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اگر تم صبر کی روش اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے پر تیزی سے اس وقت مدد کرے گا تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے جو نشان لگے ہوئے ہوں گے، یعنی وردیوں میں وہ پورے آئیں گے، پورے پروٹوکول کے ساتھ فوجی اللہ کی طرف سے اتریں گے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بھی کلیئر کر دیا ہے، جہاں کہیں بھی مسبب الاسباب سے اسباب کی طرف کسی کا جھکاؤ ہونے لگے، اللہ تعالیٰ فوراً اپنی توحید کی حفاظت فرماتا ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے تمہارے لیے اتارے تو صرف تمہاری دل کی تسلی اور خوشخبری کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل اطمینان پکڑے بھی اس کے ساتھ۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو نہیں ہے مگر صرف اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، فرشتے بھی تو اللہ کے حکم سے ہی کریں گے۔ امر کن جو پیچھے ڈیوائن سپارک ہے، کن فیکون، وہ تو اللہ ہی کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ظاہری اسباب کے اوپر جاتا ہے، مدد تو اللہ ہی کی ہے۔ تو یہاں یہ عقیدہ بھی کلیئر کر لیں کہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، ظاہری اسباب کے ذریعے، کسی بھی اور ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے، بلکہ پوری انسانیت کا فرماتا ہے۔ سورج اس وقت زمین پر زندگی کا سب سے بڑا سورس ہے۔ پچھلے 15 بلین ایئر سے، 15 ارب سال سے سورج ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زمین کا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ پودے سورج کی روشنی سے خوراک بناتے ہیں فوٹوسنتھسس کے ذریعے، پودوں کی خوراک ہم کھاتے ہیں۔ پورے کا پورا زمین کا سسٹم، سمندروں سے پانی کا ویپوریٹ ہونا اور گلیشیئرز کی شکل میں پانی کا وہاں سٹور ہونا، پھر سورج کی روشنی سے اس کا پگھل کر زمین پر پانی کا، دریاؤں کا چلنا، نیچے سے زمین کے اندر سوتوں میں پانی کا چلنا، یہ سارے کا سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس کا ذریعہ بنایا پوری انسانیت کے لیے۔ لیکن سورج کو ہم پکار نہیں سکتے، اگرچہ سورج ہمارا مشکل کشا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، لیکن سورج کو پکاریں گے مشرک ہو جائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایاک نستعین کی ہے، اللہ دعا تجھ سے کرتے ہیں۔ ظاہری اسباب تو آپ کر سکتے ہیں، سورج کی روشنی میں کپڑے خشک کریں، کر سکتے ہیں، اسباب اختیار کر سکتے ہیں، لیکن سورج نہ نکل رہا ہو تو اللہ سے دعا کریں گے، سورج نکل رہا ہو اور بارش نہ ہو رہی ہو تو اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے، فرشتوں کے ذریعے بادل بھیجے، ہواؤں کے ذریعے بھیجے، پکارنا اللہ کو ہے۔ لہذا جنید جمشید صاحب کی یہ نعت کا یہ فکرہ جو ہے یہ شرکیہ ہے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ ہم فرشتوں کو پکار نہیں سکتے، کسی بھی ہستی کو اللہ کے علاوہ غائب میں پکاریں گے یہ شرک ہو جائے گا۔ تب ظلم کی انتہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شرک ہے تو فرشتوں کو پکارنا توحید ہے۔ یہ کیسی توحید ہے؟ وہ جی بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، مفتی سعید صاحب، انہوں نے لکھی ہے
تو بھائی مفتی صاحب کی قبر میں تو نہیں ہم نے جانا، ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے. تو یہ جو نظریاتی طور پر کسی چیز کے ساتھ سٹک ہو کے اپنا عقیدہ برباد کر لینا، یہ اپنا ہی نقصان کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کلیئر کٹ مسلمانوں کو اس چیز کی ترغیب دلائی ہے کہ غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے. آگے ہو کے کلوز ہو کے بیٹھ جائیں بھائی، تھوڑا آگے کلوز ہو کے. یہ محفل کے آداب ہیں، جب کوئی دیکھ رہے ہیں بھائی نئے آ رہے ہیں تو آپ خود جگہ دے دیے، مجھے نہ بولنے کی ضرورت پڑا کرے، سارے سمجھدار ہیں آپ. آگے ہو جائیں اور قریب ہو، ادھر سے بھی قریب ہو. پکارنا اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ جسے مرضی بھیجے. اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو غائب میں پکارنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے. اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. یہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کی حالت میں دنیا سے گیا. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے توبہ کر لی، آخرت میں اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ بھی کسی گناہ پر پرماننٹ گرفت کر سکتا ہے. تو غائب میں کسی اور ہستی کو پکارنا یہ شرک ہے. البتہ اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ مدد کے لیے فرشتے بھیجے، تو اس کی بہت مثال موجود ہے. صحیح بخاری میں کتاب الوکالہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ مامور ہو جاتا ہے جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ شیطان کو اس شخص کے قریب نہیں آنے دیتا. لیکن آیت الکرسی پڑھ کے پکارا تو اللہ کو نا، فرشتے کو تو نہیں پکارا. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا نہیں کرتے تھے. الحمدللہ میں اس پہ کوئی تکبر نہیں کرتا، لیکن اس سے پہلے میرے علم میں نہیں ہے، میں نے کافی کتابیں پڑھی ہیں کہ کسی شخص نے غیر اللہ کو پکارنے پہ یہ حدیث پیش کی ہو جو میں نے صحیح بخاری اور مسلم سے 2 حدیثیں پیش کی ہیں اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے. صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی چیپٹر میں سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں کا لشکر بنا کے جاسوسی کے لیے روانہ کیا، تو راستے میں کفار نے ان پر حملہ کر دیا 100 تیر اندازوں نے اور مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا. جب وہ مسلمان شہید ہونے لگے تو سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہوتے وقت دعا کیا کی؟ اللہم اخبرنا عنا نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری حال کی خبر کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ کتنا زبردست تھا، ایاک نستعین. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ لیں، کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں، یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. ایک اور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے جو قنوت نازلہ والے کنٹیکسٹ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کاریوں کا لشکر روانہ کیا کفار کے ساتھ، انہوں نے ان کو دھوکے سے شہید کیا. تو انہوں نے بھی شہید ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اللہم بلغ عنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم اپنے رب سے مل گئے، ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی. یہ موت کے وقت وہ جو آتا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ میں نے جو مثالیں بخاری اور مسلم سے اتنی دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب میں نہیں پکارا. آج جو لوگ پکارے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، یا مفتی سعید صاحب جو دیوبند کے ہیں وہ فرشتوں کو پکار رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک پر مبنی ہیں. تو یہ نام اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ بچ جائیں. یہ میٹھی میٹھی توحید ہم سے نہیں بیان ہوتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، برائی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اچھائی بھی بتائیں گے، تصویر کے دونوں رخ بتائیں گے. پورا قرآن بڑا ہوا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی خرابیوں سے،
تو اللہ نے کیوں ان کی خرابیاں بیان کی؟ تاکہ مسلمانوں کو بچایا جائے ان تمام چیزوں کے ذریعے. آگے ہو کے بیٹھ جائیں، ادھر آگے آ جائیں. عمران بھائی مجھے نہ کہنا پڑے، آپ خود بٹھا لیا کریں، کوئی مینج کرنا مشکل تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو نہیں مگر اللہ کی طرف سے. یہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہیں یہ تمہارے دل کی تسلی کے لیے ہے صرف. العزیز الحکیم، جو اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی وہ غالب ہے اس بات پر کہ فرشتوں کے بغیر تمہاری مدد کرے، اور الحکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو اختیار کرتا ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ پابند کوئی نہیں فرشتوں کا. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ مدد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کاٹ دے، ان کو ذلیل کر دے. او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا وہ نامراد ہو کر ذلیل و خوار ہو کر کافر لوٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہماری مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، کافروں کی جڑ کاٹنے کے لیے اور ان کو ذلیل و خوار کر کے واپس بھیجنے کے لیے. اور چونکہ مسلمانوں کی کلاس لینی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا جو ان سے کمزوریاں ہوئیں. اور اللہ تعالیٰ ایک شفیق استاد ہے، اور شفیق استاد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے تاکہ مسلمانوں کی جو مستقبل کی فتوحات تھیں، اس وقت کی سپر پاورز تھیں، سلطنت روما سے ٹکرانا تھا اور ایران کے ساتھ ٹکرانا تھا، تو اگر ان کا ڈسپلن غزوہ احد میں ہی لوز ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بڑی فتوحات ہونی تھی ان میں اگر اپنا ڈسپلن لوز کر دیتے جنگ یرموک کے اندر، یا اس کے اندر اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی، ان تمام جنگوں کے اندر مسلمان اپنا ڈسپلن لوز کر دیتے تو مسلمان کی فتوحات کا سلسلہ رک جاتا مسلمانوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں ہی مسلمانوں کی گرفت کی، لیکن پہلی گرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوپر آگے بات کرنا آسان ہو. ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی غلطیاں نکالی جائیں تو ان کے دل میں کوئی بات آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی بات ارشاد فرمائی لیس لک من الامر شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس امر کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے. کس امر کے اندر؟ اس کا شان نزول صحیح مسلم میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر کفار کی طرف سے جب تکلیف پہنچی، آپ پر حملہ ہوا، تو آپ کا جو خود مبارک آپ نے پہنا ہوا تھا سر پہ، وہ جو ٹوپی ہوتی ہے، اس کے دندانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک میں گھس گئے، اس کی وجہ سے آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے. اتنا خون نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زخم کس نے دھویا تھا؟ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زخم دھویا اور خون رکتا ہی نہیں تھا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک کاٹن کا جو کپڑا ہے اس کو جلا کر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زخم پر رکھی تو اس سے خون رکا. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے غزوہ احد کے چیپٹر میں. اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس وقت یہ کلمات نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. اب یہ بات جب کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی اختیار نہیں اس معاملے کے اندر، ہدایت اللہ کے اختیار میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ جس شخص کے بارے میں نکلے وہ خالد بن ولید تھے، جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، اور وہی خالد بن ولید مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ان کے لیے نیگیٹو کلمات نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دلوایا، تاکہ یہ عقیدہ کلیئر کیا جائے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کسی کو نہیں دے سکتے. یہ 2 معنوں میں ہے، وہ سمجھ لیں. سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ اسے ہدایت دے گا جسے چاہتا ہے،
اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے. اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ ابو طالب کی ڈیتھ بغیر ایمان کے ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی عقیدت تھی. ابو طالب کا احسان نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلکہ پوری امت پر آپ کا احسان ہے, کیونکہ ہمارے روحانی باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پرورش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پہ وہ کھڑے رہے. ہم ان کا نام احترام سے ہی لیں گے اگرچہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا. وہ بدبخت جو ابو طالب اور ابو جہل کو ایک پلڑے میں رکھتے ہیں تو ان کو توبہ کرنی چاہیے. ابو طالب کے بارے میں زبان درازی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دکھے گا. تو بلکہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے اللہ کاش میرا باپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے میرا باپ مسلمان نہ ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان ہو جاتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ خوشی ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے زیادہ خوشی ہوتی, لیکن اللہ کی مرضی وہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو اس کے شان نزول میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے, یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے غمگین ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا اختیار نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی دعوت کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو دعوت الی الحق یہ انبیاء کرام نے دی, ہدایت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. انبیاء ہدایت کی طرف گائیڈ کرنے والے ہیں, اور اس کا ذکر سورہ الشورى کی آیت نمبر 52 میں ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. وہاں اِنَّكَ لَا تَهْدِي, آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اِنَّكَ ادھر ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي, آپ ضرور ہدایت دینے والے ہیں. تو یہ بظاہر دو آیات ٹکرا رہی ہیں لیکن یہ ٹکرا نہیں رہی, ان کا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلٹ ان کسی کو پوٹینشلی ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت کی طرف گائیڈ لائنز پرووائڈ کریں گے. اب اس نے قبول کرنا حق, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اس کے دل میں تڑپ دے کر اس کو ہدایت عطا فرمائے گا. تو آپ کا اس امر میں کوئی اختیار نہیں. او یتوب علیہم, اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے کافروں کی جن کے بارے میں آپ کی مبارک زبان سے جو ایسے کلمات نکل گئے, اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے, یا ان کے اوپر جو ہے وہ گرفت فرمائے. او یعذبہم, یا انہیں عذاب دے. فإنہم ظالمون, تو بے شک وہ ظالم ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, وہ خود ظالم ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جب بھی کوئی امپورٹنٹ بات ڈسکس ہوتی ہے نا, یہ قرآن کا اسلوب یاد رکھیں, اس کے بعد یہ آیت فوراً آ جائے گی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ اللہ تعالیٰ کا شہانہ انداز ہے. سورۃ النساء میں بڑی بڑی آیات آئی ہیں تو بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی. اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن حکم چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. یغفر لمن یشاء, جسے چاہے وہ بخش دے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء, اور جسے چاہے عذاب دے دے. یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. واللہ غفور رحیم, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر بھاری ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی. تو اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے, اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری, برابر بھی ہوتی تو ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی. تو رحمت کا غضب پر بھاری ہونا, اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ڈومیننٹ ہونا, یہ پوری انسانیت کے لیے بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا ایسٹ ہے. اب ایک ٹاپک ایڈریس ہو رہا ہے اس میں کہ مسلمانوں کی شکست کی وجہ دنیا کی محبت بنی, کیونکہ 35 صحابہ کرام 50 میں سے انہوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا. جو شروع کے 10 منٹ میں نے پورا سکیچ بیان کیا تھا غزوہ احد کا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکتے رہے لیکن وہ رکے نہیں. وہ دنیا کے مال کی محبت ان کے اندر آئی, اور دنیا کے مال کی محبت کا پھر سمم بومم, اس کا ایپیکس یہ ہے کہ سود کے اندر بندہ انوالو ہو جاتا ہے. سود جو ہے, سودی نیچر, سودی طبیعت, مال کو بڑھانے کی طبیعت, یہ مال کی محبت کا اعلیٰ ترین بلکہ پست ترین درجہ ہے, اور خباثت میں اعلیٰ ترین درجہ ہے. اعلیٰ ترین خباثت یہ ہے
کہ انسان کے اندر مال کی محبت اتنی آ جائے کہ وہ سود والا معاملہ ہو جائے. تو سود کی آیات 3 دفعہ مختلف انداز سے نازل ہوئی. پہلے سورہ روم مکی صورت میں سود کی ممانعت آئی, اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 130, اس کے بعد یہ والی ممانعت ہے, اور اس کا فائنل حکم وہ ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر پورا رکوع ہے, آیت نمبر 274 سے 281 تک 28 نمبر رکوع. وہ ہمارے ویڈیو لیکچر جو ہے اس پہ میں نے وہاں سود کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. آج کل کا جو ڈیٹ اور اکویٹی کا سسٹم, اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم, آج کل جو بینکنگ کا سسٹم ہے, اور اسلامک بینکنگ جو ہے وہ دھوکہ جو دے رہی ہے مسلمانوں کے کو اسلام کے نام پر, وہ سودی نظام, اس کو میں نے ڈیٹیل سے ایڈریس کیا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا چوتھا سپارہ شروع ہونے سے پہلے کہ میں نے پہلے 3 سپاروں کے اندر تقریباً تمام بڑے بڑے موضوعات ڈیٹیل سے ایڈریس کر دی ہیں. میں بار بار ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا, تو ہماری ریکارڈنگ میں آ چکے ہیں. ہمارا جو یوٹیوب کے چینل کا ایڈریس بھی نوٹ کر لیں, www.youtube.com/user/720085 720085. اس میں یہ سارے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں. آج 41واں لیکچر ہے, 40 کے 40 لیکچر وہاں پر پڑے ہوئے ہیں. تو یہ سودی جو نیچر ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تأکلوا الربا, مت کھاؤ سود, اضعافا مضاعفہ, دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ, جس کو آج کی لیٹسٹ فائنانس کی لینگویج میں کہتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ. دگنا چگنا کر کے بڑھتا جاتا ہے, فیکٹوریل پرابلم بنتا چلا جاتا ہے کہ جی یہ کریڈٹ کارڈ ہے, یہ 45 دن تک جمع نہیں کرایا تو اتنا لگے گا, پھر اتنا لیٹ ہوا تو اتنا, وہ دوہرا چورا ہوتا جاتا ہے. کمپاؤنڈ انٹرسٹ دیکھ لیں, وہی ذکر ہے, اضعافا مضاعفہ, دگنا چگنا, بڑھوتی پہ بڑھوتی, کمپاؤنڈ انٹرسٹ مت کھاؤ. واتقوا اللہ, اور قبلہ درست رکھنے کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرو, کیونکہ یہی انسان کو برائی سے بچا سکتا ہے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التي اعدت للکافرین, اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کیسی عجیب بات ہوگی کہ آیت ہے کافروں کے بارے میں اور کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے. یہ جو بدبخت کہتے ہیں یہ آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, مسلمانوں پہ نہ لگائیں, ان کے منہ پہ یہ تماچا آیت کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی تم کافروں والی حرکتیں نہ شروع کر دینا کہ تم بھی اسی آگ میں چلے جاؤ. تو ایکچولی تو وہ کافروں کے لیے تیار ہے, لیکن جو جو بری حرکتیں کافر کر رہے ہیں وہی حرکت اگر مسلمان کرے گا اس کی ڈبل پھینٹی لگے گی. جیسے سورۃ العذاب میں آیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں اللہ دگنا عذاب دے گا, کیونکہ تمہارے لیے اجر بھی دگنا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کافر جو کام کر رہا ہے تو یہ آیتیں کافروں کے بارے میں ہے, یہ فلاں چیز کافروں کے بارے میں. قرآن ایک رول ہے قیامت تک کے لیے. پھر تو ہم یہ کہیں گے تو یہ کافروں کے بارے میں بھی نہیں ہے, ان کافروں کے بارے میں جو حضور کے زمانے میں تھے, آج کے کافروں کے بارے میں آئی نہیں. تو پھر قرآن کو ٹھپ کے بند کر دیں, نعوذ باللہ. اور یہ نماز کا جو حکم ہے یہ ان مسلمانوں کے لیے حضور کے سامنے موجود تھے. تو قرآن ایز اے ٹیکسٹ بک پوری امت کو ایڈریس کر. ہدی للناس, سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں رمضان والے چیپٹر میں, پورا رکوع تھا 23 نمبر رکوع. ہدی للناس وبینات من الہدی, ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور اطاعت کرو اور اس کے رسول, اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اللہ کی رحمت کے اندر آنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کتنی مزے کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کی دھجیاں بکھیری جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا مذاق اڑایا جائے اور کہا جائے اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا, ورنہ تو ہم دھوکے ہی اپنے آپ کو دیتے رہیں گے. کتنی واضح آیت ہے, یہ اردو کے الفاظ ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, لعلکم, تاکہ ترحمون, تم پر رحم کیا جائے. یعنی اللہ کی رحمت اس پر ہوگی جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بھی یہ اصول ہے, بادشاہ اپنے جو غلام ہیں انہیں کو نوازتے, اپنے نافرمانوں کو تو کوئی نہیں کہتا کہ ہاں جی آپ نے نافرمانی کی ہے تو آپ کو اتنا انعام دیا جاتا ہے. کوئی بیوقوف بادشاہ بھی ایسا نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین, الیس اللہ باحکم الحاکمین, اللہ حاکموں کا بھی حاکم ہے. وہ یہ کرے گا کہ اپنے نافرمان بندوں کو جو ہے وہ یاشیاں کرے گا. ہاں دنیا میں بظاہر کروا دے, لیکن آخرت صرف پرہیزگار ہو. والآخرۃ عند ربک للمتقین,
سورہ دخان کے اندر آتا ہے، اور آخرت تمہارے رب کے لیے پاس صرف پرہیزگاروں کے لیے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف لپکو دوڑو مسلمانوں، انٹرسٹ پیدا کرو اس جنت کا جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کی طرح ہے، اس کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہوں گے، تقوی والے کون ہوں گے؟ میں نے اس کی سمپلسٹ ڈیفینیشن بتائی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے برائی سے بچنے کی ہمت مگر اللہ کی طرف سے، اور نیکیوں پر استقامت مگر اللہ کی طرف سے۔ تو نیکیوں پر استقامت اختیار کرنا، برائی سے بچنا، یہ چیز ہے جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتی ہے۔ اللہ کا ڈر والا بندہ وہی ہوگا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے اور نیکیوں پر استقامت اختیار کرے۔ متقین کی پہچان کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ یہ ذرا دیکھ لیں اس میں، اس آئینے میں میں بھی اپنی شکل دیکھتا ہوں، ہم سب اپنی شکل دیکھیں، یہاں جتنے 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی شکل دیکھ لیں کہ ہم کیا متقی ہیں۔ کون لوگ ہیں متقی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ پرہیزگار ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی کی حالت میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو ضبط کر جاتے ہیں۔ یہ غصہ اللہ کے لیے ہو تو وہ ضبط نہیں کرنا، اس کو نکالنا ہے پازیٹیو انداز میں، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مومن کی 3 نشانیاں ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں گے اس کو۔ نمبر 2، دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض للہ۔ اور تیسرا، کفر کی طرف لوٹنا اتنا مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر اختیار نہ کرے، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی۔ تو یہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرے، والکاظمین الغیظ، اور ضبط کرنے والے اپنے غصے کو، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی محبت کرتا ہے ایسے نیکوکاروں محسنین سے۔ اب اس آیت پہ اگر میں بولوں تو 1 گھنٹہ الگ سے چاہیے، لیکن میں اس کانٹیکسٹ میں 2-3 حدیثیں ضرور بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کسی شخص نے ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر صحیح احادیث کی روشنی میں قرآن پاک کی تفسیر کو ریکارڈ کروایا ہو۔ کافی لوگوں نے کوشش کی ہے، میرے استاد ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیکیوں کا اجر عطا فرمائے، انہوں نے بہت بڑی ایفرٹ کی ہے، لیکن ان سے بھی بعض معاملے میں خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کی صحت کے معاملے میں میرا علم اتنا نہیں ہے، تو بعض کا ضعیف حدیث بھی بیان کر دیتے تھے، کبھی وہ سکپ بھی کر دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے جو امت میں ان کا خاصہ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کے لیے بہت کام کیا، ان سے بھی بعض معاملات میں غلطیاں ہوئی، لیکن اوورآل ان کی کوشش بڑی اچھی ہے، ان کے کام کو عروج تک پہنچانے والے ان کے شاگرد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب۔ تو یہاں اس کانٹیکسٹ میں 2-3 حدیثیں بیان کروں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہو بنسبت اپنے مال کے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو کوئی بے وقوف نہیں ہوگا جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ بات یاد رکھو، جو مال تم نے دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا اپنا مال ہے، اور جو تم چھوڑ کر مرے وہ تمہارے ورثاء کا مال ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور کروا لو۔ جو تم نے خود خرچ کر لیا اللہ کی راہ میں، وہ تو تم نے اپنا ذخیرہ جو ہے وہ سٹور کر لیا آخرت کے لیے، جو چھوڑ دیا وہ ورثاء کا مال ہے، اب ورثاء اس کو بے شک اللہ تللوں میں اڑائے، تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام، اسی حدیث میں بخاری اور مسلم کی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا کہ جو ایسا بہادر جو کسی اپنے مقابل پہ آنے والے شخص کو پچھاڑ دے، اس کو گرا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہوتا ہے جو شخص اپنے غصے پر قابو کر لے، وہ پہلوان ہے اصل میں۔ واقعی بڑا مشکل کام ہے، اپنے غصے پر قابو کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔
اور اکثر یہ طلاق والے معاملات ہوتے ہی اسی لیے غصے پر قابو نہیں ہوتا. اور میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں غصہ ہے تو برتن توڑ لو بھائی, طلاق کا لفظ نہ اپنے منہ کے اوپر لے کے آؤ, کیونکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت سمندروں پر لگا ہوا ہے اور اس کے شتونگڑے اس کو آ کے مختلف واقعات سناتے ہیں. آج ہم نے فلاں سے زنا کروایا, فلاں سے چوری کروائی, وہ خوش ہوتا ہے, کہتا ہے ہاں اچھا ہے. جب کوئی شتونگڑا اس کو آ کے یہ بتاتا ہے نا کہ آج ہم نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے علیحدگی کروا دی ہے, تو اس کو جفی ڈال کے ملتا ہے, گلے لگا لیتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے, کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جائے گی جب میاں بیوی کے اندر نفرت آئے گی. اور اس میں خصوصاً مردوں کو ٹالریٹ کرنا چاہیے کہ غصے کو پیئیں, عورتوں پر غصہ کرتے وقت احتیاط کریں. پھر وہ طلاق نکال لیتے ہیں غصہ, اور اکٹھی 3 طلاقیں دینا حرام ہے. اور طلاق کی آیات میں نے ڈیٹیل سے ایڈریس کیا, اگرچہ یہ حرام ہے لیکن واقع ہو جائیں گے, پھر مولویوں سے فتوے لیتے پھرتے ہیں. کوئی لالے کروانے چلا جاتا ہے, کوئی آرامہ کروانے چلا جاتا ہے, اور مصیبت پڑ جاتی ہے مولویوں کی. لالہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں ایک رات کے لیے نکاح کر لیں, تو یہ ہمارے کچھ بریلوی اور دیوبندی بھائی یہ کام کرتے ہیں, انہوں نے مولوی رکھے ہیں لالے نکلوانے والے. اور کچھ اہل حدیثوں کے اندر ایسے مولوی ہیں کہ جو فتوے آرامے کے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ 3 طلاق بے شک 100 بھی 2 ایک ہی ہوگی. تو یہ اجتہادی غلطی ہے. اہل حدیث میں سب کی نہیں میں بات کر رہا ہوں, ان میں علماء حق بھی ہیں جو اس معاملے کو نہیں سمجھتے. صحابہ کرام کا اجماع ہے, میں نے ڈیٹیل سے ایڈریس کیا ہے مسئلہ طلاق والا جو سورۃ البقرہ کا پورشن آیا تھا, بڑی ڈیٹیل سے ایڈریس کیا ہے. تو میں یہاں ایڈریس اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ غصے کی جو سب سے بڑی نقصان دہ جو شکل ہے وہ طلاق ہے. جامع ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حلال ہے لیکن ناپسند ہے. مسلمان کی زبان کے اوپر نہیں طلاق آنی چاہیے. تو یہ مولوی جو نکاح پڑھاتے ہیں اس وقت مولوی کی ذمہ داری ہے, یہ جو کلمے سنتے پھرتے ہیں جو ثابت ہی کوئی نہیں ہے, اس کی بجائے طلاق کے مسائل بتانے چاہیے کہ یہ زبان پہ اپنے الفاظ نہیں لے کے آنے, اور طلاق دینے کا سنت طریقہ بتانا چاہیے. 1 طلاق اور پھر 3 طہر کے بعد دوسری, پھر 3 طہر کے بعد. تو 3 طہر تو پہلے 3 طہر کیا 3 دن کیا 3 گھنٹے گزرتے ہیں تو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. تو اسلام کی کتنی حکمت ہے کہ کٹھی 3 طلاقیں دے ہی نہیں سکتے آپ. 1 طلاق دے پھر 3 مہینے کے بعد دوسری طلاق. تو یہ اسلام کی حکمتیں ہیں. اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں, یہ بہت زبردست حدیث ہے, اور میں سمجھتا ہوں اسلام کی جامعیت کے اعتبار سے امام مسلم نے جو کتاب البر والصلہ چیپٹر باندھا ہے 3 جلد کے اندر, یہ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی ایفرٹ ہے امام مسلم کا. یہ جو چیپٹر ہے امام نبوی نے باندھا ہے, لیکن وہ حدیثیں تو امام مسلم لے کے ہیں صحیح مسلم میں. اس میں ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ ایک حدیث پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو مفلس اور غریب اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درم و دینار نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز, روزہ, زکوٰۃ اور بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آیا, لیکن اس حال میں آیا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی, یا کسی کا دل دکھایا تھا, یا کسی کو مارا تھا, یا کسی کو پیٹا تھا, یا کسی کا خون نکالا تھا, یا کسی پر جھوٹی تہمت لگائی تھی. اس حال میں وہ آئے گا, اور داڑھیاں پگڑیاں اس کے ساتھ ہوں گی, نمازیں, حج, روزے, زکوٰۃ, رمضان کے عمرے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے جن لوگوں سے اس نے زیادتیاں کی ہوں گی اس کی نیکیاں لے کے ان لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے گا. بدلہ تو دلوانا ہے نا. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جن لوگوں پر اس نے ظلم اور زیادتی کی, جن کو گالی دی, دل دکھایا, ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں. اب گناہوں والا پلڑا اس کا بھاری ہونا شروع ہے, نیکیاں تو زیرو ہو گئیں, پھر اس کو اونا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک ولیعوذ باللہ تعالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں یہ ہوگا مخلص. تو یہ نمازوں اور پگڑیوں اور داڑھیوں پہ صرف توجہ نہ رکھیں, حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے. اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, کوئی تاریخی کتاب سے, میں کسی صوفی کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا کوئی روایت جس کی سند ہی کوئی نہیں ہوتی. یہ صحیح مسلم سے بیان کر رہا ہوں. تو واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے جو احسان کی روش اختیار کریں. اور یہ میں ڈیٹیل پہلے بھی عرض کر چکا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ جو بینچ مارک ہے, باٹم لائن ہے, وہ ہے اسلام. اس کے بعد یہ ایمان کا سب سے لوسٹ درجہ ہے. اس کے بعد ایمان
اور سب سے ایپیکس اس کی ہے احسان، جس کے بارے میں حدیث جبریل جو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، صحیح مسلم میں پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اگر یوں نہیں تو کم از کم یہ تصور کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ درجہ احسان۔ تو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اب محسنین کیا ہیں، ان کی تعریف بھی آگئی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جب کہ کوئی برائی یا بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں۔ یہ احسان والے لوگوں کی روش کیا ہوتی ہے کہ جب کبھی ان سے غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر لیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیا یاد کرتے ہیں؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اللہ معاف کرنا، فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فتوے لینے شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ مولوی تقی عثمانی صاحب نے جی وہ فتوا تو دے دیا ہے کہ سود کے اوپر یہ میزان بینک اور فلانا بینک اور ٹمکانا بینک، دیکھیں جی اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ فتوے نہیں لیتے، اپنا دل سے پوچھیں۔ اور میں نے ایک ایسا ٹوٹکا دیا ہے جس سے سارے مولوی ختم ہو جائیں گے کہ اسلامک بینک سودی نظام پہ ہے یا نہیں ہے، یہ آپ غیر اسلامک بینک والوں سے پوچھیں، وہ ان کے کپڑے اتار کے رکھ دیں گے۔ ابیب بینک، لائٹ بینک والوں سے پوچھیں، کہ یہ عسکری بینک والوں سے پوچھیں کہ یہ جو اسلامک بینکنگ شروع کی ہوئی ہے میزان بینک نے اور فلانے بینک نے، یہ اسلامک ہے کہ نہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اوپر سے لبادہ ہی اوڑا ہوا ہے۔ جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ گدھے کے اوپر سفید اور کالی لکیریں لگا کے زیبرا تو نہیں بن جائے گا نا، یہ زیبرا مولویوں نے بنایا ہوا ہے، یہ زیبرا نہیں ہے، یہ ہے گدھا ہی ہے نیچے سے۔ تو یہ غیر اسلامک بینک والے آپ کو بتائیں گے، یہ تو کبھی نہیں بتائیں گے، وہاں تو داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو 50-60 ہزار تنخواہ لے رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے کہ آپ کو بتائیں گے یہ نان اسلامک بینکنگ ہے۔ ان کی تو روٹی لگی ہوئی ہے، جس طرح مولویوں کی روٹی دین کے ساتھ لگی ہے، مولوی ممبر رسول پہ کبھی صحیح بات نہیں کرے گا، کبھی دیوبندی بریلوی نہیں بتائے گا اپنی پبلک کو کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، اہل حدیث کبھی نہیں بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے حج اور عمرے کے احرام کی حالت میں یا جب آپ کے پاس کپڑا نہیں تھا ننگے سر نماز پڑھنا ثابت ہی کوئی نہیں ہے، وہ کبھی نہیں بتائے گا، اس کو پتا ہے میری پبلک مجھے مارے گی، مولوی کمیٹی نکال دیں گے۔ تو یہ ساری طرف مسئلے ہیں، یہ دین ہائی جیک ہو چکا ہوا ہے مولویوں کے ہاتھوں، اور ہر مولوی تبلیغ کر رہا ہے، جی کوئی کہہ رہا ہے جی آپ اعلان کریں ہم بریلوی ہیں، آپ اعلان کریں ہم دیوبندی ہیں، آپ اعلان کریں ہم اہل حدیث ہیں، اور مسجدوں میں بھی لکھے اور مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنا شروع کر دیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور قرآن میں کیٹاگوریکل آیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، وہ آپ کا امتی نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، فرقہ باز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 159۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ظلم کرتے ہیں اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اور اللہ تعالیٰ کہ حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے شروع ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں اللہ معاف کر دینا، غلطی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کتنا شانہ جملہ ہے، بڑا رکت والا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کون بخشے گا اللہ کے علاوہ گناہوں کو، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے لے کے 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے، معصوم عن الذنوب، اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ ذکر شامل ہے، 100 دفعہ کم از کم استغفر اللہ واتوب۔ لیکن یہ خالی تسبیح نہیں کھینچنی ہے، اپنا دل بھی اس طرف ہو، اور وہ آگے آ بھی رہا ہے، یہ اتنی آسان نہیں ہے توبہ۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے جو ان سے گناہ سرزد ہو گیا، یعنی بار بار نہیں کرتے کہ جی کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، پھر کر لیں گے توبہ کر لیں گے، اصرار نہیں کرتے، پکی توبہ کرتے ہیں، توبۃ نصوحا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا پرفیکٹ استاد ہے، چور دروازہ نہیں کوئی چھوڑا، کوئی ادھر سے نکل جائے ادھر سے، دیکھ لیں بتا دیے توبہ بھی کون سی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یہ نہیں ہے توبہ کر کے نکلو پھر وہی کام کرو، وہ توبہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے والی بات ہے، اور اللہ کے ساتھ کیا دھوکہ ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں، انسان کو پتا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے دھوکہ بازی۔ یہ گناہ جب انسان سے کبھی سرزد ہوتا ہے، کسی بھی انسان سے، اس کو پتا ہوتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں،
پھر توبہ کرتا کہتا ہے چلو پھر کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا. تو ایسے بندوں کی کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ وہ ہے، توبہ کی پرفیکٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ گزشتہ پر پشیماندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کر کے اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دینا. اس کی میں آپ کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. اگر ہمیں موٹر وے پہ اوور سپیڈنگ کے اوپر 700 روپے جرمانہ ہو جائے اور آپ کی جیب میں 1000 روپیہ، تو آپ جب واپس پہ آپ آئیں گے موٹر وے پہ، آپ کا دماغ خراب نہیں ہوگا وہ اوور سپیڈ کریں؟ آپ کو پتا یہ پکڑ کے جو ہے وہ اندر کر دیں گے. تو توبہ پھر کریں گے صحیح والی، اور آپ کا علم میں وہم یعلمون بھی ہوں گے آپ، اور اصرار بھی نہیں کریں گے. آپ کو جب پتا ہوئے کمپیوٹر دیکھ رہا ہے سارا معاملہ، لیکن کمپیوٹر اتنی اہمیت بھی ہم نے اللہ کو دی ہوتی نا تو آج گناہ نہ کرتے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں اپنی شکل ہمیں دیکھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ایسے لوگ جو پکی توبہ کرنے والے ہیں ان کا اجر کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربکم، ایسے لوگوں کے لیے جزا ہے اپنے رب کے حضور، بدلہ ہے مغفرت کی صورت میں. وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں، یا ان کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. کوئی ایسی وادیاں ہو سکتی ہیں کہ وادیوں کے اوپر مکان ہو، ان کے درمیان سے نہریں بہ رہی ہوں. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. کس کا؟ عمل کر، گلاں کرنے والا نہیں، عمل کرنے والوں کا. تو یہ بات، یہ گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی ہوں. عمل کے اوپر آپ دیکھ لیں. خالی یہ نہیں ہے کہ وہ ٹی وی میں بھی آگے دیتے ہیں مولوی جو ہے وہ جھوٹی قسم کی وہ باتیں بیان کر کے پھر وہ دعائیں کرواتے ہیں اور پھر ٹسوے بھی آنکھوں سے باتے ہیں. یہ داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، آنسوؤں سے ہم پبلک کو اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کردار کا غازی بننا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے. اب دیکھ لیں کہ آج یہ ہماری کتنی آیات کور ہوئی ہیں؟ 16 آیات. 16 نہیں جی، ہاں جی 16 کے قریب آیات. اور ان 16 آیات کے اندر کیا سمندر ہے. آج جو لوگ آئے ماشاءاللہ انہوں نے درس سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے. جو حق بات اس میں ہوئی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے. سنن نسائی میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کسی مجلس سے فارغ ہوتے یا نماز سے فارغ ہوتے تو یہی دعا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.